آپ دیکھیں گے کہ آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیجیے، ماشاءاللہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرنے والے ساتھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں میں اضافہ فرمائیں اور اس کو صحیح رخ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے. یہ ہمیں سمجھنا ہے سیرت کے ذریعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کا کوئی ایک آدمی بھی بے روزگار نہیں تھا. آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کچھ میری مدد فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا اچھا گھر میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں ہے، صرف ایک پیالہ اور ایک بلینکٹ ہے. اپن سوچ نہیں سکتے ایسا، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، صرف ایک پیالہ ہے اور ایک بلینکٹ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پیالہ لے. بہترین طرح سے چل رہا ہے کہ تقریباً یہ جو کام ہے پچھلے 8-9 سال سے ہندوستان میں ریڈیو نے کیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ 40-50 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام سے دور ہو گئے، خانقاہیں اپنا کام کرنا بند کر دی، اور خاص طور پر مسلمان مسلکی اختلافات میں پڑے رہے، کفر و شرک کے ایک دوسرے پر فتوے لگاتے رہے. چاہیے کہ ہم محبت سے سب سے پیش آئیں. آج بعض جگہ پر بڑی سے لوگوں کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہ ماحول کیوں پیدا کیا گیا؟ ایئرپورٹ پہ بغیر گاڑی والے کی ایک وقت چیک ہوتا، گاڑی والے کو 2 وقت چیک ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کچھ ایسے حرکتیں کی ہیں جس سے کوئی بھی کرو انگلش ہوتی. لہذا دوبارہ ماحول کو ہندوستان تلنگانہ میں لانے کی ضرورت ہے، بھائی چارگی کی ضرورت ہے، لوگوں کی تعلیمات وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور اس مسئلے پر خاص طور پر میں خواہش کروں گا مسئلے کی اختلافات کو باقی رکھیں، سب مل کر اس پہ کام کریں. جیسے کہ مسجد کے اندر سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرو، دوسری نئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غریبوں کی دستگیری ہے. جیسے کہ مولانا نے بتایا کاروبار سرکار خود کھلاڑی کا جسے تیلگو میں کاما کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پر ڈالتے ہیں. اس سے بہتر کیا تعلیم آپ کو ہو سکتی ہے. میرا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے مفتی